بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جان ایمان شان ایمان، شان کائنات جان کائنات مقصود کائنات روح کائنات، منبع کمالات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مشکات نبوت مہتاب رسالت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام برائے ایصال ثواب ہے۔ عالی جناب محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد فیضان صاحب قبلہ، ان کی والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کیجئے، بار الہ پروردگار عالم، اے اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرما دے، مولا ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما دے، اور والد محترم کو صحت صبر عطا فرما۔ مولا کریم ان کے بچوں کو، بچیوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو صبر اور جزائے جزیل عطا فرما۔ منبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں خطیب ہندوستان، اشہب فکر و فن، جلالت العلم، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد اشتیاق صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ جلوہ گر ہیں۔ آج انہی کی بستی کی بات ہے، محلہ بھی مجھے لگتا قریبی ہے، اور مفتی فیضان صاحب سے کافی گہرے تعلق بھی ہیں، شاگرد بھی، اور مفتی فیضان صاحب مفتی اشتیاق صاحب قبلہ کے شاگرد رشید بھی ہیں۔ تعلق کا پتہ چلتا ہے، جبکہ ہندوستان میں یہ بہت ان خطبہ میں گنے جاتے ہیں جو خطبہ اصلاحی بیان کرتے ہیں، جن کو عوام و خواص سب پسند کرتے ہیں،
انہی خطبہ میں آپ کا بھی نام آتا ہے الحمدللہ۔ تو تعلق کا پتہ چلتا ہے کہ مجھ جیسے ناچیز حقیر کو جو دعوت ہوئی ہے وہ مفتی صاحب قبلہ ہی کی جانب سے ہوئی ہے، اور میری اور آپ کی ملاقات ہوئی۔ ممبر شریف پر اور بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں ہی سب سے اچھا ہوں، یہ تو آپ کی محبتیں ہیں اور حضرت کی مہمان نوازی ہے۔ حالانکہ میرے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے۔ اس طرف سے لے کر کے ادھر تک ابھی یہ بول رہے تھے، اب دیوانہ تو دیوانہ ہے، عاشق تو عاشق ہے۔ بہرحال مجھے آقا کی حدیث کا وہ جملہ یاد آتا ہے، ممبر شریف پر علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ بیٹھے ہیں، نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایسے بھی لوگ ہیں ممبر شریف پر، ذرا جملہ دیکھیں، آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کیا کرنا بولو؟ ایک مرتبہ دیکھنا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے احب الی من عبادت سنۃ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مفتی فیضان صاحب کی والدہ کے اصال ثواب۔ اچھا وہ خاتون مرحومہ، وہ خود مفتی صاحب قبلہ آپ کو تو زیادہ معلوم ہے، میں نے بھی نعیم بھائی سے سنا اور لوگوں سے، اکثر عورتوں کے، برا نہ مانیں، اکثر عورتوں کے اوقات یعنی ان کا وقت جو گزرتا ہے، اکثر عورتوں کا اگر بیٹھیں گی دو چار اکٹھی ہو کر کے تو یا تو کسی کی برائی یا پھر کسی کے کپڑوں کی تعریف، مطلب کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہونی ہیں۔ توجہ رکھیں، مگر ان کی والدہ مرحومہ کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جب بھی اگر بیٹھا کرتی تھیں تو دینی باتیں کرتی تھیں، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کو انہوں نے قرآن شریف پڑھا دیا، اور ایک بیٹے کو، اپنی آخرت کا انتظام تو ویسے ہی کر گئی وہ، اللہ قبول فرمائے، ایک بیٹے کو عالم مفتی بنا کر کے گئی۔ بند کر دو، بند کر دو، کوئی بات نہیں، آپ بند کر دو۔ محبت ماشاءاللہ نئی بھائی ہیں، مفتی صاحب تو ہیں اسٹاف کے، واقعی ان کے گھرانے کو علماء کی صحبت ملی۔ تو میں کہہ رہا تھا بہت کم خاتون ایسی ہوتی ہیں، دیکھیے نماز پڑھ رہی تھی، وہی جس کمرے میں بیٹھا میں نے کھانا کھایا، پیارے دنیا میں تو اللہ نے جتنی سانسیں لکھ دی ہیں رہنا ہی ہے، اس کے بعد جانا، وہیں پہ لیٹ گئی، تسبیحات میں تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی، تصویر رہ گئی، ایک یادیں رہ جاتی ہیں۔ کتنی عورتوں کا انہوں نے بھلا کیا، کتنی عورتیں جو ان کے پہناوے، چال و چلن، کیونکہ عورت کو معلوم ہوتا ہے، وہ اگر دیکھتی تھی کہ راستے سے کوئی بہن بھٹک رہی ہے تو کبھی میری تقریر، کبھی ان کی تقریر، کبھی کسی عالم کی تقریر، کبھی مفتی صاحب کے لگا کر کے موبائل میں سنوایا کہ ذرا یہ سنو، یہ سنو، یہ رات کے 2 بجے تک سنا کرو۔ میں تو بیٹا بس، میں تو دل سے دعائیں کرتا ہوں، دل سے دعائیں کرتا ہوں۔ اور یہ لوگ جتنے بھی آئے ہیں یہ مسجدوں کے امام، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کے گھر میں اگر قرآن کی ایک آیت لکھ کے لٹکا دو، چسپا کر دو، اللہ اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں، رحمت نور، کوئی ادھر کو پاؤں نہیں کرتا ہے۔ تو جس کے سینے میں 6666 قرآن کی آیتیں ہوں، اس کے سینے کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عالم، اور یہاں کچھ طلبہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، عالماً او متعلماً، اگر کوئی عالم یا طالب علم، اور آسان کر دوں کوئی پڑھانے والا یا پڑھنے والا، کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، دعا بھی نہ کرے، پڑھے بھی نہیں، مرہ کرے، خالی گزر جائے، کیا ہو جائے بولو؟ گزر جائے کون؟ کوئی عالم یا مدرسے کا پڑھنے والا بچہ کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے اللہ تعالی عذاب اٹھا لیتا ہے۔ کتنے دن کے لیے بولو؟ اور جن کا بیٹا اگر مفتی ہو تو 160 قرآن شریف پڑھے گا، اللہ 1,75,000 کلمہ شریف ہے۔ اب ذرا غور کرو، انہیں اپنی ماں کی یاد آتی ہوگی، ماں نے کیونکہ پالا، پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا، پرورش کی، پالا، کہاں بیٹا ایسے کرنا، آج ان کو وہ باتیں یاد آتی ہوں گی، آنکھوں میں آنسو آتے ہوں گے، تو یہ مفتی ہے، انہیں دولت یاد نہ آتی ہوگی، انہیں روپیہ پیسہ نہ آتا ہوگا، تنہائی میں جاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہوں گے، مولا وہ میری ماں تھی، ماں تھی، ماں تھی، اے اللہ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، مگر تجھے تیرے محبوبوں کا واسطہ، اے اللہ تو میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ اس کا بیٹا مفتی ہو کر کے دعائیں، اور آج کتنے مفتی اکٹھے کر رہی ہیں، کتنے علماء آ گئے، اس سے بڑی دولت کچھ اور چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ اور وہ حدیث بھی ہے 3 چیزوں کے بارے میں، صدقہ جاریہ، یا کوئی ایسی اولاد یا دعا جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، صالح اولاد، یا پھر عالم۔ اللہ پیارے ذرا غور کرو، ہمیں وہ باتیں بھی یاد ہے، خالی خالی توجہ، باتیں نہیں، ذرا اپنے اوپر ایک مرتبہ نظر ماریں بھائی اور بہنیں سب، پھر ہم دیکھیں ہمارے کارنامے کیا ہیں، ہمارے کرتوت کیا ہیں۔ ہاتھ کو دیکھ لے، آنکھوں کو دیکھ لے، کان کو دیکھ لے، زبان کو دیکھ لے، پاؤں کو دیکھ لے، اپنی نیتوں کو دیکھ لے، اپنے خیالات کو دیکھ لے، نظریے کو دیکھ لے، پھر فیصلہ کرنا، پھر میرے مولا کو دیکھیں ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اگر تمہاری کسی سے لڑائی ہو جائے، بول چال بند ہو جائے، تمہارے یہاں اس کے یہاں سے پانی آتا ہو تو تم پانی بند کر دیتے ہو، راستہ بند کر دیتے ہو، دیواریں لگوا دیتے ہو، مگر میرا مولا وہ ہے، پروردگار وہ ہے، اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی اللہ رزق بند نہیں کرتا، پانی بند نہیں کرتا، ہوا بند نہیں کرتا، میرا مولا پھر بھی اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ مگر کہاں آج مطلبی انسان دیکھیں، توجہ رکھیں ذرا، اگر کوئی مجھے رومال دے دے تو کئی مرتبہ شکریہ ادا کریں گے، ارے بہت اچھا، بہت اچھا،
اگر کسی کا گھر ملنے کو لالچ ہے نا تو کھانا اپنے گھر کھائے گا، کلی اس کے گھر کرے گا، اتنے چکر لگائے گا اس کے گھر، اتنے چکر، اگر اس کے گھر کی مرغی بھی بیمار ہو گئی نا تو سب کو چھوڑ دے گا، پہلے مرغی کو پوچھنے جائے گا۔ اتنا بڑا مطلب انسان، اگر زمین ملنے کو تو پھر دیکھ لینا، یا روپیہ ملنے کو دیکھ لینا، مگر میرے اللہ نے جو سانسیں عطا فرمائی، اندر کو باہر کو، اندر کو باہر کو، یہ سانسیں لے رہے ہو تبھی تو تمہارے ہاتھ چل رہے ہیں، کان بھی تمہارے کام کر رہے ہیں، آنکھیں بھی تمہاری کام کر رہی ہیں۔ اور اگر سانسیں رک جائیں، اب ان سے کہو کتاب پڑھو، انہیں دکھے گا، بولیں گی، کان سنیں گے، کان ہے مگر اب کام کر رہی، آنکھیں کام نہیں کر رہی، زبان ہے کام نہیں کر رہی، صرف اگر سانسیں چل رہی ہیں تو سب کچھ کام ہے۔ مگر سنو یہ سانسیں دی کس نے، ذرا غور کرو پیارے، یہ سانسیں تمہیں ملی کہاں سے، یہ سانسیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اب ذرا دیکھو اپنے اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے ہو، کیا ہر سانس پہ شکریہ ادا کرتے ہو؟ مگر کہاں اتنے ناشکرے، اتنے ناشکرے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور لوگ کم سے کم اگر شکر ادا کر لو تو میں تمہیں طریقہ بتاؤں، 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضری دیا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، فجر کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، ظہر کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی۔ 8 دن جا کے نہیں جھانکتا مسجد کو، 8 دن جمعے کی نماز پڑھتا، بس 8 دن ختم۔ اور اگر کوئی نہ بیماری لگ جائے، اللہ نہ کرے، یا کوئی پریشانی آ جائے نا تو سر پکڑ کے بیٹھے گا اور کہے گا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی؟ جھوٹتے ہی کہتا پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی بات بری لگ گئی، کون سی غلطی میں نے ایسی کر دی۔ اس سے یہ پوچھو تو قدم قدم پہ تو غلطی کر رہے، تیری اچھی کون سی بات ہے؟ دل اتنا کالا، اتنا کالا، اتنا کالا، اندر سے نرا حسد بھرا پڑا، نرا حسد۔ ویسے مسکرا گئے کہنا بڑے اچھے ہو، بڑے اچھے ہو، اور نگاہ پھیرتے ہی جیسے ہی چہرہ پھرا فوراً برائی شروع کر دی، اندر سے بالکل کالا ہے، کالا۔ اور اگر بات آ جائے تو چوراہوں پہ کھڑے ہو کے نا ایسے فتوے دیتا کہ مت پوچھو، مگر اپنے آپ کو ذرا ایک مرتبہ ترازو میں تولو، تو ترازو کیا ہوگی؟ توجہ رکھنا، ترازو میں تولو کہ کتنا علم ہمارے پاس ہے، زمین تم جوت لیتے ہو، بو لیتے ہو، تجارت کر لیتے ہو، دکان بیچ لیتے ہو، گھر بنا لیتے ہو، بجلی کا بل جمع کر دیتے ہو، سارے کام کر لیتے ہو، مگر یہی مسلمان، یہی مسلمان یہاں سے اتنے، اگر نماز جنازہ کا نمبر آ جائے تو جنازہ سامنے رکھا ہوتا، نماز پڑھنے والے آتے، یہاں پر دیکھ لینا نماز ہو رہی ہے تو 10-20 ادھر کھڑے ہوئے رہ جاتے ہیں اور 10-20 ادھر کھڑے ہوئے ملتے ہیں۔ نماز جنازہ یاد نہیں، گئے ہیں صاحب سفید کپڑے پہن کے، ٹوپی لگا کے، کپڑے رومال ڈال کے، کہاں گئے؟ فلاں کے انتقال میں جا رہے ہیں، جنازے میں جا رہے ہیں، اور نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ کیوں گیا بھائی تو؟ اس چکر میں کہ دیکھو عورت پک رہے نہیں پک رہے، بریانی پک رہی ہے نہیں پک رہی ہے، تیجے میں اگر گیا ہے یا نماز جنازہ میں گیا ہے، بتاؤں کیا انداز ہے؟ پتہ چل گیا گھر میں
کہ خالو کا انتقال ہو گیا صاحب. فوراً خبر بھی جاتی جا بیٹا بلا اپنے ابا کو, خالو کا انتقال ہو گیا. وہ بھی کام چھوڑ کے آ گیا. آنے کے بعد بی بی نے کپڑے نکال دیے کہ وہ خالو کا انتقال ہو گیا, چلو نہائے دھوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے سب کچھ, دونوں میاں بی بی جا رہے ہیں خالو کے انتقال. اور جیسے ہی خالو کے انتقال میں پہنچے تو اس نے تو اپنا برقع پھینکا ادھر کو اور دروازے سے چیخیں مارنا شروع کر دی. پورے محلے والے سمجھے سب سے زیادہ محبت خالو سے اسی کو تھی. اور نرا ناٹک نرا ڈھونگ, آنسو ایک نہیں ہے, چیخ جا رہی ہے وہاں تک. جتنی رو رہی تھی وہ بھی منہ دیکھ رہی ہے, یہ تو ہمارے بھی باپ نے, یہ تو ہم سے بھی آگے. اب اس سے پوچھا تو خالو کو آرام پہنچانے گئی ہے, تکلیف دینے گئی ہے. پہلے ہی 2-4 پٹیاں پکڑ کر, چارپائی کی پٹی پکڑ کر رو رہی تھی. جو کمی تھی تو یہ خالو کی بھتیجی آ گئی, یہ بھانجی جو بھی یہ اور چیخیں ماں. اور وہ خالو کا بھانجا, اس کا کیا, وہ بھی تو سنو, وہ اندر نہیں گیا, وہ باہر لال کرسیوں پہ بیٹھ کے وہ بیڑیاں کھینچ رہا ہو. کائے کو تم نے کام چھوڑا تھا اپنا, اور موٹر سائیکل میں 1 لیٹر تیل پھونک دیا اور وہاں منڈل پھونک رہا. کرسیوں میں بیٹھ کے بیڑی پیتے پیتے منہ میں بدبو آ رہی ہے, اور یہ بیڑیوں پہ بیڑیاں کھینچ رہی ہے, وہ ادھر دہاڑ رہی ہے. آقا فرماتے اگر بیان کر گھر گھر رو, اور میرا جھوٹ بول بول کر رو رہی, ارے تم تو ایسے تھے, بنا بنا کے بول رہی. مردے کے پاس اگر آواز سے چیخ چیخ کر رو رو کر روسی نہ پیٹو تو مردے کو تکلیف ہوتی ہے. اب اس سے پوچھو کیا آرام پہنچا, ادھر وہ بیڑیاں کھینچ رہا جو باہر بیٹھا ہوا, اسے کیا آرام پہنچا. چلے گئے نماز جنازہ کے لیے, جنازہ جا رہا تھا, ادھر وہ روتی رہ گئی, پیچھے پیچھے گیا, اس نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی, ہاتھ جاڑ کے آ گیا. بریانی پک رہی تھی تو پلیٹیں اور مار گیا. اب ذرا سوچنے کی بات ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں اسی مجمع میں, اگر میں ان سے نماز جنازہ سنوں تو یاد نہیں ہو. توجہ رکھیں, نماز جنازہ یاد نہیں. کھیت خوب جوت لے گا, کھیت کی بات کر رہا ہوں, بڑے بڑے چکروٹ کاٹتے کاٹتے, آدھا انہوں نے کاٹ لیا, آدھا انہوں نے, اتنی میٹ چھوڑی ہے اتنی سی. اور صبح کو جب جاتا تب بھی کھاوڑا ٹیڑا ہی مار رہا, ابھی بھی اس کا دل نہیں بھرا. مگر نماز جنازہ یاد نہیں. ایک ہی نماز ہے, ایک ہی نماز, بس نیت باندھی, اللہ اکبر, درود پڑھے, اللہ اکبر, سمجھ میں آ رہی, ثنا پڑھی, اللہ اکبر, درود پڑھے, اللہ اکبر, دعا پڑھے, اللہ اکبر, سلام پھیر دیا. 40 سال کا ہو گیا, 50 سال کا ہو گیا, مگر نماز جنازہ ہی. نماز جنازہ تو چھوڑو, اگر یہاں سے وہاں آگے تک پوچھ لوں نا کہ مردے کو جب قبر میں لٹاتے ہیں اس کے بعد جو مٹی دیتے, مٹی دینے کی دعا سنا, وہ بھی یاد نہیں ہوگی. ایک جگہ تھے, صاحب کو ہم سے بڑے محبت کرتے تھے, تو ان کے بچوں نے ہمیں بلا لیا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. سننے کی بات, جیسے ہی نماز جنازہ پڑھا, گرمی کا موسم, گاؤں کا نام نہیں لوں گا ورنہ آ جاتا موبائل میں, تو نماز جنازہ پڑھا دی ہم نے. گرمی ہو رہی تھی, میں نے کہا مٹی ابھی بعد میں دوں گا. آم کا پیڑ کھڑا تھا, اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے, میں بھی اسی پیڑ کی چھائی میں کھڑا ہو گیا. میرے سہارے, میری وجہ سے اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے. اب جب لوگ کم ہوئے تو پھر میں مٹی دینے چلا. ایک صاحب میرے آگے مٹی دینے کے لیے آ گئے. جیسے ہی آئے انہوں نے آستین چڑھائی مفتی صاحب قبلہ, اور چڑھانے کے بعد انہوں نے اٹھائی مٹی بھر کے, اور کافی دیر ہلتے رہے, پڑھتے رہے, اور مجھے لگ رہی تھی گرمی, میں پیچھے کھڑا ہوں. اب وہ آگے ہلتے رہے, پڑھتے رہے, ہلتے رہے, 3-4 منٹ, اور وہ ہاتھ اٹھا کے, اور جب ماری ہے پھونک ایسا کر کے, پھر ڈالی انہوں نے ایک مٹی. پھر ایسے ہی 2-3 منٹ. میں سمجھ گیا ان کا دعا یاد نہیں, کیونکہ اتنی لمبی ہے ہی نہیں. کتنی بڑی ہے, منہا خلقناکم,
اور یہ تو ہلتے ہی رہے، کافی دیر ہلتے رہے. میں نے کہا چلو دیکھ لیتا ہوں ان کو بھی. جیسے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ختم. اور یہ پہلی مٹھی میں کافی دیر ہلتے رہے. جب دے دی میں نے بھی جلدی سے مٹی دی اور میں نے ان کو پکڑ لیا. میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ. اور دو چار لوگ اکٹھے. میں نے کہا دعا سناؤ. تو بولے آپ کون ہو؟ میں نے کہا جس نے نماز جنازہ پڑھائی وہی ہوں. اچھا بولے حضرت بولے حضرت وہ ابھی جو ہے نا کچی ہے تھوڑی میرے. میں نے کہا تیری کچی 5 منٹ میں ہوئی ہے اور اوپر سے جھوٹ. بولا تھوڑی سی کچی ہے ابھی کچی. میں نے کہا وہ کچی سنا. کتنی کچی؟ بولے وہ حضرت وہ بھی پوری یاد نہیں ہے، آدھی یاد ہوئی ہے. آدھی. میں نے کہا تھوڑی شرم کرو. اللہ اللہ جب مسلمانوں کے ہمیں وہی بات یاد نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا؟ سبحانہ پڑھ لی، درود پڑھ لی، دعا پڑھ لی. اور دعا اتنی پیاری ہے نا، اگر ترجمہ سن لو گے نا مشکل سے 1.5 منٹ کی دعا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اتنی دعا آدھ ہو کے یاد نہیں ہوگی، یاد ہوگی. ایک مرتبہ گریبان میں جھانکے تو یار ہم ہے کام. غیر لوگ پورا قرآن پڑھ رہے، چھان رہے، وہ برکت کے لیے نہیں نفرت کے لیے پڑھ رہے، اس میں کمی نکالنے کے لیے پڑھ رہے. تبھی تو کوئی پڑھ کے آتا تو حضرت عائشہ پہ انگلی اٹھاتا، کوئی حضور پہ انگلی اٹھاتا، کوئی صحابہ کی آپس کی لڑائی ان پہ انگلی اٹھاتا، کوئی کسی چیز. اور تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں ہے کتنے مردے دفنا دیے، مٹی تک دینے کی دعا یاد نہیں، نماز جنازہ یاد نہیں. کل سے ہی لگ جائے اپنے اوپر، آخرت کی تیاری شروع کر دے، آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دے اور اچھے کام کرنا شروع کر دے، ورنہ ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا. پیارے آج تو ہمارے ہاتھ پاؤں میں جان ہے، آج ہماری آنکھوں میں روشنی ہے، آج ہمارا دل اور دماغ کام کر رہے ہیں. آج ہی سے بالکل شروع ہو جائے. ایک مجذوب تھا، مجذوب قبرستان میں رہتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ قبرستان میں رہتا تھا. لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے، دیوانہ سمجھتے تھے، کہتے تھے کتنا بڑا پاگل ہے، دیوانہ. بادشاہ نے بلایا، سارے لوگ جمع ہوئے اور کہا چلو آج قہقہے کی محفل ہوگی، ہنسی مذاق کی محفل. کہا ٹھیک ہے. وہ مجذوب جا رہا تھا، نکل کے اس کو بلا لیا. بولا ادھر آؤ بابا. پہنچ گئے. کہا یہ بتاؤ، یہ رومال میرا لے لو، یہ کپڑا لے لو، اور یہ کپڑا ہم سب لوگوں کو دیکھو، سب کے چہرے کو پہچانو، جو ہم میں سب سے زیادہ بے وقوف ہے اسی کے گلے میں ڈال دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کپڑا لے لیا. انہیں دیکھا، انہیں دیکھا، انہیں دیکھا، سب ڈر رہے ہیں کہ میرے گلے میں نہ آ جائے، میرے گلے میں نہ آ جائے ورنہ میری آ گئی. سب لوگ مذاق بنائیں گے. مگر اس نے کسی کے گلے میں نہیں ڈالا، اپنے گلے میں ڈالا اور قبرستان کو نکل گیا. سارے لوگوں نے ٹھنڈی سانس لی. کہا اچھا آج ان نے ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا بیوقوف یہی ہے. انہوں نے رومال گڑی مڑی کیا اور اسے قبر میں رکھ دیا. دن گزرتے گئے. کچھ دن کے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی. سارے لوگ دیکھنے گئے، میں بھی، تم بھی، یہ بھی، وہ بھی، سب دیکھنے گئے. جیسے ہی دیکھنے گئے انہیں بھی پتہ چلا. بولے چلو ہم بھی چل رہے ہیں. حکیموں نے، ڈاکٹروں نے، جو بھی تھے انہوں نے منع کر دیا. کہا بادشاہ سے کہہ دیا اب تمہارے علاج کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، جو تمہیں کھاؤ، جو طبیعت چاہے پیو، اب کوئی علاج نہیں ہے تمہارا. اسے یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا. یہ چلا گیا مجذوب اور جانے کے بعد کہنے لگا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کیا حال ہے؟ اس بادشاہ سے کہا کیا حال ہے؟
بادشاہ رو کر کے کہنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا بابا حال مت پوچھو، اب ہم نہیں بچیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم جا رہے ہیں۔ فقیر بولا، وہی پاگل جسے کہہ رہے تھے مجذوب، وہ بولا بادشاہ صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بادشاہ کہنے لگا بابا اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں اس سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ اللہ اللہ، وہ مجذوب کہنے لگا واپس کب آؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ او بابا میں کبھی نہیں آؤں گا، اب تو جا رہا ہوں، اب واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ مجذوب کہنے لگا اچھی بات ہے چلے جاؤ، مگر یہ بتاؤ تم نے وہاں پر بلڈنگ بنوا دی ہوگی، تم نے وہاں پہ محل بنوا دیا ہوگا، وہاں پر تم نے سپاہی بھیج دیے ہوں گے، جہاں جا رہے ہو وہاں پر تمہارے خادم ہوں گے، سارا انتظام ہوگا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کے کہنے لگا او بابا میں نے وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ وہ مجذوب بولا بس تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ابھی چلے جاؤ۔ جلدی سے دوڑتا ہوا قبرستان گیا اور وہی رومال لایا جو اس دن بادشاہ نے دیا تھا، قبر میں سے نکال کے لایا اور لا کر کے دوڑتا ہوا سب کہہ رہے کہ پاگل کو کیا ہوا، مگر پاگل نہیں تھا، سبق دے رہا تھا۔ سبق پیارو میں تمہیں سبق دے رہا ہوں، یاد رکھنا آج کے بعد۔ وہ بابا جو مجذوب تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کے بادشاہ کے گلے میں رومال ڈال دیا اور کہنے لگا بادشاہ میں دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف تلاش رہا تھا مگر مجھے نہیں ملا، آج مل گیا۔ او بادشاہ کان کھول کے سن لو، دنیا میں تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، اس لیے دولت تمہارے پاس تھی، شہرت تمہارے پاس تھی اور ہاتھ پاؤں میں طاقت تمہارے پاس تھی، ساری چیزیں تھی، مگر پھر بھی تم آخرت کی تیاری نہیں کر پائے، تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ میں تمہیں بے وقوف تو نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ جملہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، مگر خود فیصلہ کر سکتے ہو اگر ہم آخرت کی تیاری نہ کریں تو ہم کون ہیں۔ اور یہ بھی کنفرم ہو گیا پکا کہ جانا ہے، چلو بھائی شک و شبہ ہوتا یا کسی طریقے کی کوئی بات ہوتی، مگر یہ فائنل ہے، چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو، سب یہی کہیں گے جانا ہے۔ تو جہاں جانا ہے ایمان ہمارا ہے کہ دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، تو پھر وہاں آخرت کی ہم تیاری کو نہ کریں۔ اپنے مکان کو اچھا کرنے کے لیے روپیے کی ضرورت، پیسے کی ضرورت اور سیمنٹ سریے کی ضرورت، مگر آخرت میں تمہارا سیمنٹ سریا روپیہ پیسہ جو ہوگا وہ تمہاری اچھائیاں ہوں گی، وہ تمہارے نیک کام ہوں گے، وہ تمہارے اچھے عمل ہوں گے۔ او اللہ کے بندو، آج تم مال سے لوگوں کو ستاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ستاتے ہو، اپنی آنکھوں سے ستاتے ہو۔ کتنے نوجوان ہیں ذرا اپنی آنکھوں پہ غور کرے، چھتوں پہ جھانکتے ہیں، اب دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں یہ آنکھوں کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اللہ نبی فرماتے ہیں پیارے، پوری دنیا کا فرمان ایک طرف مگر میرے نبی کا فرمان ایک طرف۔ نبی فرماتے ہیں ان آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈال دیا جائے گا، یہ آنکھیں جو آج لڑکیوں کی طرف، عورتوں کی طرف، غیر عورتوں کی طرف جو آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں، یہ پھوڑ دی جائیں گی۔ ابھی سوچا یہ جو شراب پی پی کے بیئر کا نام دے رہا، بیئر پی پی کر کے
تلے ہوئے مرغے پی پی کر کے جو باڈی بنا رہے ہو، نہ نماز کے لیے ہے، نہ دین اور اسلام کے لیے، نہ ماں باپ کی خدمت کائے کے لیے ہے پھری، یہ کہاں کام میں آئے گی؟ کہیں کام میں نہیں آئے گی، یہ قبر کے سانپ اور بچھوؤں کی غذا بنے گی۔ کہتے ہیں بعض ایسے بھی کہہ کے چل دیتا، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا دیکھے گا؟ کیا ہے ہمت ہمارے اندر؟ جو ہوگا کیا دیکھے گا؟ اللہ، 1-2 انچ کا بچھو اگر کہیں پرانی دیوار میں سے نکل کے آ کے کسی کے کاٹ لے تو انگلی پکڑے پھرتا ہے، بند لگائے پھرتا، ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا دو، مفتی صاحب دم کر دو، اس کو جھاڑ پھونک کر دو، اس کا زہر رات بھر سونے نہیں دیتا ہے۔ 2 انچ کا بچھو، اللہ اللہ، ذرا قبر کے سانپ اور بچھوؤں کے بارے میں سنو، بختی اونٹ کی برابر بچھو ہوگا۔ ارے یہ دنیا کا بچھو اگر ایک مرتبہ ڈنک مار لے تو رات بھر سونے نہیں دیتا، مگر نبی فرماتے جہنم کا وہ جو قبر کا بچھو ہوگا، ارے اگر ایک مرتبہ ڈنک مار دے تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 70,000 سال تک دل بدل دل بدل دل بدل اس کا زہر اوپر کو چڑھتا جائے گا۔ کیا دیکھے گا؟ ہے ہمت ہمارے اندر؟ آج ہم دم بھر دیتے ہیں، شرابی ہے، جواری ہے، کبابی ہے، بے نمازی ہے۔ یہ محرم شریف کا مہینہ آنے والا، اپنے آپ کو کود پھان کے عاشقوں کی اور چاہنے والوں کی فہرست میں شامل کرتے۔ ارے ذرا توجہ سے سنو، غور کرو، حسین پاک کی اگر زندگی کو تھوڑا سا اگر غور کر لو گے، کیا حسین پاک کو کسی چیز کی کمی تھی؟ اگر پتھر سے کہہ دیں سونے کو تو سونا بن جائے۔ یہ وہی تو ہیں جن کے لیے جنت سے فرشتے جھولا جھلانے آتے تھے۔ ارے یہ وہی تو حسن و حسین ہے، اللہ اللہ، ماگر میں مسلح پر نیت باندھ رہی ہے، دونوں بچے کہاں ہیں؟ دونوں بچے گھر میں، حسن حسین۔ بچے کی عادت ہوتی ہے باہر کو بھاگتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ بچے کی عادت ہوتی ہے باہر کو بھاگتا ہے، ماں پکڑ کے اندر کو رکھتی ہے۔ ماں نے نیت باندھی، دونوں حسن حسین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، باہر کو گھر سے نکل گئے۔ فرشتوں نے دیکھا پیچھے پیچھے ہو لیے، یہ حسن حسین مدینے میں رہے، فرشتے پیچھے پیچھے، گرمی تھی گرم رہتا، مدینے سے باہر نکلے تو فرشتے اپنے پر بچھانا شروع کر دیتے ہیں۔ باہر چلے گئے، جنگل میں چلے گئے، فرشتے نے دونوں کو پر پہ لٹا لیا، ایک پر سے فرشتہ ہوا کرنے لگا، دوسرا پر چھتری کی طرح لگا لیا۔ یہ حسن و حسین ہے، مگر پیارے کربل کے میدان کو یاد نہیں کرو گے؟ یہ حسن و حسین ہے جن کے لیے جنت سے کپڑے آ جائیں۔ آج ہم کوئی کام کرتے اچھا لگے لوگوں کو واہ 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 ہو جاتا، پتہ نہیں آقا کو اچھا لگا کہ نہیں لگا، مگر میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حسین پیٹھ پہ ہے، سجدے کو لمبا کر دیا، تم نے سب سنا ہے، یہ حسین ہے۔ کربلا کے میدان میں صرف یزید کا مطالبہ یہ تھا کہ حسین اپنا ہاتھ بیعت کے لیے میرے ہاتھ میں دے دے، یہی تو مطالبہ تھا کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آج ایمان دیکھ لیو، 500 روپے پہ بورڈ بیچ کے چلے جاتے ہیں، 500 روپے پہ بکنے والا انسان 1000 روپے پہ چھوٹتے ہی کرے گا، ہمیں کیا مطلب؟ کسی کو تکلیف نہیں، اس کا مطالبہ یہ تھا کہ حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ یزید کلمہ گو تھا،
یزید کلمہ پڑھنے والا تھا مگر حسین نے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ سنو، اس لیے نہیں دیا حسین پاک نے ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، اس لیے یزید شرابی تھا، اس لیے یزید زانی تھا، اس لیے یزید بدکار تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، یزید نماز چھوڑنے والا تھا، یزید تیری میری بہن بیٹیوں کو غلط استعمال کرتا تھا۔ حسین پاک نے اپنے بچوں کو کربلا کے میدان میں کٹوا دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ تو آج اگر ہم ہری پٹی باندھ کر کے نمازیں نہ پڑھیں اور گلیوں میں کودتے پھرے، حسین پاک کے محب کہلائے، حسین پاک کے غلام کہلائے، شرابیں پی پی کر کے ڈھول بجانے والوں، شرابیں پی پی کر کے ناچنے کودنے والوں، شرابیں پی پی کر کے چھتوں پہ کو ٹوفیاں پھینکنے والوں، تیری میری بہن بیٹیوں کی طرف کو آنکھیں چلانے والوں، کان کھول کے سن لو، جب کربلا کے میدان میں حسین ان شرابیوں سے راضی نہیں ہوا تھا تو یہاں پر بھی حسین ان شرابیوں سے ہرگز راضی نہیں۔ اس لیے پہلے ہمیں سنبھلنا ہوگا، پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ اللہ اللہ حسین پاک سے محبت کرو، کرنے کا حکم بھی ہے، اہل بیت سے محبت کرو، پکی سچی محبت کرو، مگر شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بات ادھر نکل آئی تو میں نے کہہ دی، اسی موضوع پر رہتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔ پیارے، اپنی آخرت بنائے، اپنے آپ کو سنوارے۔ اب ذرا دیکھ لیں، ایک مرتبہ دیکھیں، ایک مرتبہ توجہ رکھنا میری اس بات پر۔ کتنے لڑکے ایسے ہیں اگر شادی ہوتی تو وہ بینڈ باجے کے ساتھ ناچتے ہیں، ناچتے ناچتے اپنی شرٹ اتار لی اور گھما رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، پتہ لگا کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی، شرابیں پی رہے، شراب پی پی کر کے ناچ رہے ہیں۔ مگر حسین پاک کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن پاک کی آیت ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ۔ اس کی شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے، جو شراب پی کر کے ناچتے ہیں، شراب پی کر کے گھر میں اپنی بیوی کو گالی بکتے ہیں، اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں۔ سن لیں، بیوی پہ ظلم کرنے والا ظالم بادشاہوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور ظالم بادشاہ ہارون، شداد، قارون، نمرود، فرعون، یہ ایسے ظالم بادشاہ ایسوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ مگر سنو پیارے، بات نکل نہ جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ واقعہ لکھا شان نزول میں، اگر اس آیت کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، محبت کرنے والوں اگر کوئی شرابی ہو تو آج سے توبہ کر لینا۔ اللہ اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو اور اس تالاب میں پانی ہو، اس تالاب میں پانی ہو، اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، اس پانی میں شراب ڈال دی جائے، حضرت علی فرماتے ہیں پھر وہ شراب جو پانی میں ڈالی گئی وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے، زمین میں پیوست ہو جائے، زمین اس کو پی لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس زمین پر گھاس جم آئے، اس زمین پر گھاس اگ آئے، آقا علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، میری بکریاں اس گھاس کو کھا لے، میری بکریاں اس گھاس سے پیٹ بھر لے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گی، ان بکریوں کا دودھ علی نہیں پیے گا۔ او علی سے محبت کرنے والوں، حسن و حسین سے محبت کرنے والوں، حضرت علی فرماتے
فرماتے ہیں کنویں کے اندر شراب اور وہ پانی کے اندر پانی زمین میں، اس زمین پہ گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں، کتنے واسطے ہیں. پھر اس کے بعد علی فرماتے ہیں میرا تقوی یہ ہے کہ میں علی ان بکریوں کا دودھ نہیں پیوں گا. آج تو علی کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اللہ کا نام جس منہ سے لیتا ہے، رسول اللہ کا نام جس منہ سے لیتا ہے، غوث پاک کا نام جس منہ سے لیتا ہے، غریب نواز کا نام جس منہ سے لیتا ہے، صابر پاک کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اللہ والوں کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اسی منہ سے شراب پیتا ہے. ارے بیئر ڈالتا ہے، پھر تو ناچتا ہے. پھر تو مجھے بتا کہ تو غلام کہلانے کا حقدار ہے، حسین پاک کا چہیتا کہلانے کا حقدار ہے، نبی کا چہیتا کہلانے کا حقدار ہے، نبی کا غلام کہلانے کا حقدار ہے. نہیں پیارے، ارے اگر نبی کا غلام ہوگا، حسن و حسین کا غلام ہوگا، تو اس کی ادائیں یہ نہیں ہوں گی کہ بٹن پھاڑ کے شرٹ نکال کے ناچے گا، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکے گا. اس کی ادا یہ ہوگی اگر وہ گائے گا تو اس کے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کی آرار دھڑکن بولے گی نبی نبی. ایسا ہوگا غلام نبی جسے دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے. ارے اپنے تو اپنے، غیر یہ کہتے ہوئے نظر آئے. جب مسلمان ایسا ہے تو اس کا اسلام کیسا ہوگا؟ جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو اس کا قرآن کیسا ہوگا؟ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا؟ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید مقیم الرحمان شاہی قبلہ. پیارے اپنے آپ کو سنبھالو، وہ خاتون دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. مفتی صاحب قبلہ کی والدہ محترمہ، میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پروردگار، اے اللہ تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے. انہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قرب نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. جو غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. تم بھی توبہ کرو، پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسے کہہ لو اللہ، اور وہ ہر ممکن شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون اچھے عمل والا ہے. مگر پیارے ذرا غور کرے، اپنے اوپر دیکھے ہمارے کارنامے کیا ہیں. اشارہ ملا ہے، ذرا تھوڑی سی بات اور سنتے چلیں. اگر اجازت ہو تو کہہ دیں اللہ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، مجھے بتاؤ کسی بھائی نے ایسے شخص کو اگر دیکھا ہو تو بتاؤ کہ اس کا بھائی یہاں پہ مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہو. ذرا پیارے بتاؤ کتنا برا انسان ہوگا جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہوگا، کتنی بری بہن ہوگی جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتی ہوگی. کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے کیا؟ بولو کیا کر سکتا ہے؟ پیارے ہیں ایسے لوگ بھی جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. آپ کہیں گے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب یہاں پر جلوہ گر ہیں، علماء یہاں پر موجود ہیں. ارے کون ہے وہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا؟ اللہ اللہ، کان کھول کر کے سننا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ فرماتا ہے، میں مفہوماً اس کا ترجمہ بیان اس لیے کروں تاکہ سمجھ میں بات
آسانی سے آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی اب اس کا ترجمہ مفہوماً ہے، آپس میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں، یہ بیماری عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ اگر بیٹھیں گی تو کسی کی غیبت کر دیں گی، اگر بیٹھیں گی تو کسی کی چغلی کر دیں گی، اگر بیٹھیں گی تو پیٹ پیچھے برائی کر دیں گی۔ بہو اپنی ساس کو نہیں چھوڑتی، ساس اپنی بہو کو نہیں چھوڑتی۔ ارے بیٹی کا اگر موقع ملے تو وہ اپنی بہن تک کی برائی کر دیتی ہے، اگر بھابھی کا موقع ملے تو وہ اپنی نندوں کی برائیاں کر دیتی ہے۔ اور کتنے بھائی ایسے ہیں جنہیں نہ روپیہ ملتا ہے نہ پیسہ، مگر عادت بنا لی ہے جہاں کھڑے ہوں گے غیبت کریں گے، جہاں کھڑے ہوں گے چغلی کریں گے۔ تم سمجھ رہے ہو اس کا پاپ چھوٹا ہے، اس کا گناہ چھوٹا ہے۔ ارے اللہ فرماتا ہے، قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے، مفہوماً ترجمہ سنو، فرمان الہی کا ترجمہ یہ ہے مفہوماً، اللہ آپس میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جو چغلی کرتے ہیں، تو ایسا ہے غیبت کرنا ایسا ہے، چغلی کرنا ایسا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ پیارے تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں، آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی چغلی نہ کرے۔ میرے نبی کا زمانہ تو عورتیں نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور جیسے ہی اپنے مسائل سلجھانے لگی، میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے مسائل رکھتی ہیں۔ آمنہ کے لال نے جب سن لیا، سننے کے بعد کہنے لگے، ان خاتون سے بولے، کہا سنو کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ وہ دونوں کہنے لگی، آقا کون بہن ہوگی جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کے آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا کہ تم گوشت کھا کر کے آئی ہو۔ وہ کہنے لگی، آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی، ہم نے گوشت اپنے بھائی کا نہیں کھایا۔ نبی نے فرمایا، کھا کر کے آئی ہو؟ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رو کر کے کہنے لگی، آقا سچی بات یہ ہے، ارے مردہ بھائی تو چھوڑو، آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا، آج ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ میرے نبی نے فرمایا، کیا تم کسی کی غیبت کر کے نہیں آئی ہو؟ کیا کسی کی چغلی کر کے نہیں آئی ہو؟ کیا کسی کی برائی کر کے نہیں آئی ہو؟ نبی نے فرمایا، کیا کسی کی غیبت کر کے نہیں آئی ہو؟ وہ دونوں کہنے لگی، ہاں آقا ایسا ہو گیا ہے، یہ گناہ ہم سے ہوا ہے۔ تو نبی نے فرمایا، ارے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ بے شک کیا آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی کسی کی چغلی نہیں کرے گا۔ پیارے مجھ سے وعدہ کر لو، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کر لو، ہاتھ اٹھا لو سب لوگ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، کہو مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ابھی سب لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، پیارے پتہ نہیں یہ گھڑی کیسی ہے، یہ وقت کیسا ہو کہ دعائیں اور توبہ قبول ہو جائیں۔ اٹھا لو پیارے، اللہ سے ڈر جاؤ اور توبہ کرو، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، اے اللہ آج کے بعد چغلی نہیں کریں گے، آج کے بعد کسی کی برائی نہیں کریں گے۔ جب ان عورتوں سے میرے نبی نے فرمایا، تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو، تم کسی کی چغلی کر کے آئی ہو، جاؤ ادھر جا کر کے اپنے حلق میں انگلی ڈالو۔ اور جیسے انہوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور جب
طے کی ہے. اللہ اللہ گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی, گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے, دونوں بلک رہی ہیں, دونوں رو رہی ہیں, کہہ رہی آقا قسم ہے رب کعبہ کی, قسم ہے رب ذوالجلال کی, آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا مگر یہ کہاں سے نکلی, آقا یہ ماجرا بتا دو, آقا یہ بات بتا دو. نبی نے فرمایا ارے تم غیبت کر کے آئی ہو, غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا, تم چغلی کر کے آئی ہو, چغلی کرنا ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. میں اپنی بہنوں سے کہہ کر کے جاؤں گا, بھائیوں سے بھی کہہ کر کے جاؤں گا, آج کے بعد کسی سے کسی کی غیبت مت کرنا, آج کے بعد چغلی مت کرنا, اس زبان کی حفاظت کرنا, اس زبان کی حفاظت کرنا. اگر زبان کی حفاظت کرو گے تو تمہیں جزا کیا ملے گی؟ نبی فرماتے ہیں اگر تم نے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت لے لی تو جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں. دو چیزوں میں سے ایک زبان ہے, کیا ہے بولو, اور دوسری شرمگاہ ہے. پیارے ان کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی آخرت بناؤ, اپنی آخرت سنبھالو. دنیا میں نا کسی کو تکلیف مت دو, کسی کی بہن بیٹی کو مت تکو. آج کچھ لفنگے نوجوان ہیں جو موبائل غلط استعمال کر رہے ہیں, کسی کی بھی بہن بیٹی سے باتیں کر رہے ہیں. کیا ہمارے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ اپنی بہن بیٹی جیسی سمجھو. پیارے پیارے ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں, اور جن بچیوں پہ جوان ہیں ان پہ موبائل ہے, ان سے میں کہوں گا میری بہن میری بچی موبائل کو غلط استعمال مت کر. ارے تو وہ کنیز فاطمہ ہے, تجھے ان عورتوں سے کیا مطلب جو بمبئی میں فلمیں بنا رہی ہیں, تجھے ان عورتوں سے کیا مطلب جو اپنا جسم دکھا رہی ہیں, تجھے ان عورتوں سے کیا مطلب جو ناچنے والی, گانے والی, کودنے والی, آدھے آدھے کپڑے پہن کے, ان کے بال الگ طریقے کے ہیں, ان کا پہناوا الگ طریقے کا ہے. ارے تجھے دیکھنا ہے تو غریب نواز کی بیٹی کو دیکھنا ہوگا, تجھے دیکھنا ہے تو صابر پاک کی ماں کو دیکھنا ہوگا, تجھے دیکھنا ہے تو غوث پاک کی ماں کو دیکھنا ہوگا, تجھے دیکھنا ہے تو حسین پاک کی بیٹی کو دیکھنا ہوگا, تجھے دیکھنا ہے تو حسین پاک کی بہن کو دیکھنا ہوگا, تجھے دیکھنا ہے تو حسین پاک کی ماں سیدہ فاطمہ کو دیکھنا ہوگا. فاطمہ حضرت علی سے کہہ رہی ہیں اے میرے سرتاج جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا, میرا جنازہ دن میں مت نکالنا. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کیا بات ہے, قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے, کیوں تم ایسے کہہ رہی ہو؟ تو فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ فاطمہ کہتی ہیں میرے سرتاج جب تک میں زندہ رہوں گی تو میں کسی غیر مرد کی نظر اپنے اوپر پڑنے نہیں دوں گی, اگر میں چلوں گی تو میرے پاؤں کی جھنکار بھی کوئی نہیں سن پائے گا, میرے بالوں کی جو لہریں ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ پائے گا. ارے اگر میں کھاؤں گی پیوں گی رہوں گی تو مجھے کوئی غیر مرد نہیں دیکھے گا. اے علی میں چاہتی یہ ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں میں حفاظت کروں کہ میرے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا تاکہ فاطمہ کے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. آج میری بہنیں ہیں, بچیاں ہیں, اگر شادی میں آئیں گی تو ان کا مقصد یہ ہوگا چلیں گی ایسے تاکہ دوسرے ہماری طرف دیکھیں, وہ کھائیں گی, بولیں گی, ہنسیں گی, ٹھٹے ماریں گی, ان کے سارے طریقے ایسے ہوں گے کہ ہماری طرف دیکھیں. ایسی جگہ جا کر کے کھڑی ہوں گی شادیوں بیوں میں جہاں پر غیر مردوں کا گزر ہو, جہاں سے لڑکوں کا گزر ہو. میری بہن میں تجھ سے کہہ کر کے جاؤں گا تجھے ان عورتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو نبی کی بیٹی کو دیکھ, تو فاطمہ کو دیکھ, ارے تو حسن حسین کی ماں کو دیکھ. اللہ اللہ اگر فاطمہ کا طریقہ میری بہن اپنائے گی, اگر کھائے پیے اٹھے بیٹھے یہ فاطمہ کا طریقہ اپنائے گی تو باپ کے گھر میں اگر رہے گی تو باپ کے لیے یہ بیٹی رحمت ہوگی. شوہر کے گھر میں جائے گی تو
چار کے لیے نعمت ہوگی، اور جب ماں بنے گی تو اسی کے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے جنت ہوگی۔ میرے پیارو، اپنے آپ کو سنبھالو، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی نے صحابہ کے درمیان کہا تھا اگر جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے، اور صحیح پرورش کرنے کے بعد وہ گزر جائے دنیا سے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کے دل میں بات آئی، وہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کہنے لگے آقا کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، اے مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سردار، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارے بڑے ادب کے دائرے میں سر جھکا کر کے وہ صحابی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میرے نبی بولے آپ بھی بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح پرورش کر لے جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، اور اگر جس کی 3 نہ ہو اگر 2 ہوں آقا اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ جس کی اگر 2 بیٹیاں ہوں تو وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں بتا دیں۔ نبی نے فرمایا اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، آقا سب نے پوچھ لیا، میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میری بھی فریاد سن لی جائے۔ نبی بولے تم بھی پوچھو۔ صحابہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں کیا پوچھیں گے، لیکن یہ صحابی کہنے لگے آقا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دو اور اس کے گھر پہنچا دو، وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ پیارو، ایک طرف تو بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھل رہا ہے، او ماں باپ جنت کے راستے پر بیٹیوں کی وجہ سے آ رہے ہو، جنت تمہیں مل رہی ہے، اور دوسری طرف نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے، وہ دیوس ہے جو جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کون ہے یہ بھی تو سن لو، جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جس کی بیٹیاں آدھی آدھی ننگی گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں چھتوں پہ چڑھ کے اشارے کر رہی ہو، جن کی بیٹیاں موبائل چلا کر کے گانے سن رہی ہو، ارے جن کی بیٹیوں کا کھانے کا ڈھنگ شیطانوں جیسا، پینے کا ڈھنگ یہودیوں کی بیٹیوں جیسا، عیسائیوں کی بیٹیوں جیسا، پورا کلچر ماحول ہو، اسلام کو داغ کر رہی ہو، اگر چل رہی ہے تو چلنے کا ڈھنگ غیروں جیسا ہے، کھانے کا ڈھنگ غیروں جیسا ہے، ارے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، بے پردہ گھوم رہی ہو، اور وہ ماں باپ اس کے پہناوے سے، چلنے پھرنے سے، ساری چیزوں سے راضی ہو، وہ ماں باپ دیوس ہے، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ میری بات ہو تو پلٹ دو، ان کی بات ہو تو پلٹ دو، مفتی صاحب کی بات ہو تو پلٹ دو، یہ تو نبی کی بات ہے، نہیں پلٹ سکتے، خود پلٹ جاؤ گے، نبی کی بات کا انکار نہیں کر سکتے ورنہ منکر اور مرتد ہو جاؤ گے۔ کان کھول کے سنو، نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ جو دیوس ہے وہ جنت میں نہیں جان سکتا۔ ارے آج نئی شادی ہوتی ہے، شوہر اس کو ساڑی پہناتا ہے، شوہر اس کو فیشنیلے کپڑے پہناتا ہے، موٹر سائیکل پہ گھماتا ہے، میلوں میں گھماتا ہے، ٹھیلوں میں گھماتا ہے، کبھی چورن چاٹ کھلا رہا ہے، کبھی سوٹ بتاشے کھلا رہا ہے، کبھی چاؤمین کھلا رہا ہے، کبھی موموز کھلا رہا ہے، کبھی برگر کھلا رہا ہے، کبھی یہ ساری چیزیں ٹھیلے پہ کھڑے ہو کر کے ننگے سار اس کا آدھا جسم دکھ رہا ہے، سارے لوگ دیکھ کے جا رہے ہیں، ارے وہی عورت دوسروں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہے، جب پوچھا کون ہے یہ تیرا بات کر رہی ہے تو گجرا کے کہتی ہے یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ اور شوہروں سن لو، کان کھول کے سن لو، ایسا شوہر جو بیوی کو بے پردہ گھماتا ہو، میلوں ٹیلوں میں لے کے جاتا ہو، وہ شوہر دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔
اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ ذرا تھوڑی سی بات اور سن لو، بات آگے بڑھ گئی ہے تو سنو۔ یہ محرم شریف ہے، 10 محرم کو تمہارے یہاں پہ کربلا شریف میں میلہ لگتا ہوگا، بولو لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ 10 محرم کو میلہ لگتا ہے۔ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں کریم لگا لگا کر کے، پاؤڈر لگا لگا کر کے، لالی لگا لگا کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے، فیشنیلے کپڑے پہن کے میلے کو جاتی ہیں۔ کتنی لڑکیاں لڑکوں سے موبائل پہ بات کرنے جا رہی ہے، ارے کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ بساط خانے کی دکانیں لگ رہی ہے، تمہارے کربلا میں گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں، چورن چاٹ کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، پکوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، انڈے تلے جا رہے ہیں، حلوے پراٹھے کے اعلان ہو رہے ہیں، کھلونے بک رہے ہیں۔ ارے ہوش میں آؤ مسلمان، ہوش میں آؤ۔ وہ کربلا جہاں حسین کی بیٹی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا جا رہا ہے، ارے وہ کربلا جہاں حسین کا 6 مہینے کا بیٹا شہید ہو کر کے کربلا کی ریت پہ لیٹا ہوا ہے، ارے وہ کربلا جہاں پر سید زادیوں کے